شرط یہی تھی کہ مجلس میں پڑھنا نہیں، ویسی شرکت۔ مجھے نہیں پتا آپ میری بات سن ہی رہے ہیں یا نہیں۔ کچھ نہیں سنتا، میرے کان بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ تو بہرا آدمی سب کو بہرا سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بھی نہیں سن رہے، سننا ہے آپ؟ یہ بچے نوجوان جو پڑھ رہے تھے اصولی طور پر انہیں ہم نے اپنے بعد پڑھنے کے لیے تیار کیا ہے، پہلے پڑھنے کے لیے نہیں۔ یہ تو اس لیے ہے کہ ہمارے بعد پڑھیں گے، انہیں آپ نے ہم سے پہلے پڑھوا دیا، یہ غلط بات ہی نہیں کیا۔ اب میرے بس کی کوئی بات نہیں، ضعیفی، بڑھاپا، سخت بیماری، ایسے بیمار بوڑھے کو 10 آدمی مل کے زبردستی ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں، پورا آدمی بیچارہ آپ کے کہنے سننے سے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی صحیح بات کروں تو سن لینا، غلط بات کروں تو دفع کرنا، معاف کر دینا، کیونکہ میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ویسی بس بات کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کے زمانے کی تقریریں اب میں بھول گیا، بالکل کچھ یاد نہیں مجھے، اور اگر کوئی مجھے یاد دلاتا ہے کوئی بات تو ایسا اجنبی معلوم ہوتا ہے کہ ہو یہ بات بھی تھی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے کبھی یہ بات کہی ہوگی، اب ایسی حالت ہو گئی۔ گردیزیوں سے کیونکہ میرا روحانی تعلق ہے بے انتہا، گردیزی کی مجلس کو میں انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے میری قبر پہ جا کے بھی کوئی گردیزی کہے تو وہاں سے بھی میں لبیک کہتا ہوتا ہوں، شاید میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ بلا مبالغہ میں نے سینکڑوں تقریریں درگاہ شاہ گردیز میں کی ہیں اور ہزاروں تقریریں ملتان میں کی ہیں۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا سب یہیں گزار دیا ملتان میں۔ میری تقریر کے 3-4 موضوع ہوتے تھے، انہی پہ ساری تقریر کیا کرتا تھا، 3-4 موضوعوں پہ۔ ایک موضوع یہ تھا، میں قرآن کی آیت پڑھا کرتا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو انسانوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ کیوں بتاؤ، کیا یہ سمجھے ہوئے ہو کہ فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ سمجھ لیا ہے تم نے؟ بولو کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تو بیکار پیدا ہوا، میں تو اب 70 سال کا ہو گیا، مجھے تو آج تک کار نصیب نہیں ہوئی، میں تو بیکار ہی پیدا ہوا اور بیکار ہی مر جاؤں۔ سب سے پہلے سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کیا اس دنیا میں ہم خود آ گئے
جب کسی نے پیدا کیا ہے یا خود آ گئے ہیں؟ کسی نے بھیجا تو آ گئے. کسی زبردست طاقت کا حکم تھا دنیا میں جاؤ، ہمیں آنا پڑا. اس نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس گھر میں چاہا، جس دن چاہا، جس تاریخ میں چاہا، جس حالت میں چاہا بھیج دیا. ہمارے بس کی کوئی بات ہی نہیں تھی. حکم ہوا جاؤ دنیا میں، ہمیں آنا پڑ گیا. اور جب حکم ہوگا کہ واپس آؤ، چاہے مر جائیں واپس جانا پڑے گا. بہت خوب، بہت خوب. نہ آنے میں بس، نہ جانے میں بس. بے بسی سے آ گئے، بے بسی سے چلے جائیں گے. ایک زبردست طاقت کے بس میں ہے بھیجنا اور بلانا. جاؤ، آ گئے. خدا شاہد ہے، اپنی بات میں کہتا ہوں، آپ کی پتہ نہیں کہ آنے سے پہلے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے. ہم نے ہرگز نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کر دے. ہم نے ہرگز خواہش نہیں کی تھی ہمیں بھیج دے. اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے، اپنے ارادے سے، ہم سے پوچھے بغیر حکومت جاؤ، آ گئے. اگر ہم یہاں آ کے خوش ہوتے تو ہم تو ہنستے، ہم تو آتے ہی روئے تھے. یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خوش نہیں تھے. ہم تو بڑے ناراض آئے تھے، بڑے ناراض آئے تھے. اور عجیب لطف کی بات ہے، دنیا میں آئے، روئے، اور کوئی کام نہیں جانتے تھے. بھوک لگی تو روئے، پیاس لگی تو روئے، کوئی اور ضرورت ہوئی تو روئے، خوشی ہوئی تو روئے، ہنسی ہوئی تو روئے. جب سوائے رونے کے کچھ کام نہیں تھا، اس وقت ساری دنیا کہتی تھی کہ معصوم ہے. اگر رونا گناہ ہوتا تو معصوم نہ کہلاتا. جب صرف روتے تھے تو معصوم تھے. جب رونا کم ہو گیا معصومیت جاتی رہی. ساری دنیا مانتی تھی کہ معصوم. اور ملتان والوں، 45 سال ہو گئے آپ کا سر کھپاتے ہوئے مجھے. اب تو آخری وقت ہے، شاید میری تقریر آخری ہے. طبیعت بہت خراب ہے میری. بزرگوں، اس دنیا میں آنا، اس دنیا میں آنا کوئی ایسا جرم ہے. یہاں آنا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے آؤ، چاہے 1,00,000 سال کے لیے آؤ، یہاں آنا ایسا جرم ہے کہ یہاں آنے کی سزا سزائے موت ہے. ضرور ملے گی. میں ٹھیک تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا جرم کر لیا ہم نے یہاں. سزائے آ گئے. بچپن کا زمانہ بہترین وقت. ماں مہربان، باپ مہربان، گھر والے مہربان. ہم روتے تھے وہ ہنستے تھے، ہم روتے تھے وہ خوش ہوتے تھے. ایک دن سارا دن میں روتا رہا. میری ماں مجھے بہلاتی رہی. رات کو تھک کے سونے کو لیٹ گئی میری ماں، مجھے ساتھ لٹا دیا. میں نے پھر رونا شروع کر دیا. اس نے مجھے تھپک کے کہا اللہ اللہ. میں پھر بھی روتا رہا. اس نے ایک تماچا مارا میرے. میں کہا اماں یہ کیا بات؟ جب میں اس پہلے رویا تھا تو خوش ہوئی تھی، اب رونے پہ تو ناراض ہوئی. میں کہا بیٹا، نہ ہر وقت کا رونا اچھا، نہ ہر وقت کا ہنسنا اچھا. جب ساتھی آرام کرنا چاہتا ہو تو ساتھی کا رونا بہت بری بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچپن کا ایسا اچھا زمانہ تھا بچپن کا کہ سبحان اللہ. کھیلنا، کودنا، ہنسنا، بولنا، بہترین زمانہ.
پھر لڑائی ہو رہی ہے، خوب لڑائی ہوئی، اس نے میرا کرتا پھاڑا، میں نے اس کا کرتا پھاڑا، خوب لڑے، 5 منٹ کے بعد پھر کھیل رہے ہیں ساتھ کٹھے، دل میں کینہ نہیں، حسد نہیں، رنجش نہیں، لڑتے تھے مگر کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ یہ بچپن کا زمانہ تھا، بڑا بھولا بھالا، بڑا سیدھا سادہ بچپن کا زمانہ، کیوں بھائی تھا یا نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح، ہاں بچپن کا زمانہ بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا تھا نا۔ ہم نے بڑی دعائیں کی، یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں یہی زمانہ رہے بس، مگر توبہ کرو، یہ زندگی کا پہلا دور تھا، بچپن تھا تو بھولا بھالا پہلا، یہ سیدھا سادہ یہ جو بچپن، مگر بے وفا نکلا، ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، بچپن پتہ نہیں کہاں گے۔ یہ زندگی کے پہلا دور بھولا بھالا بے وفا تھا، اور ہمیں دوسرے دور کے سپرد کر گیا، اسے کہتے ہیں جوانی، دوسرا دور ہے، مزاج میں غصہ، طبیعت میں تیزی، ہاتھ پیروں میں جان، لڑنے کو جی چاہے، جھگڑا کرنے کو جی چاہے، اس غریب کا گھر لوٹ لو، اسے ستا دو، اسے مار دو، یہ دوسرے دور کی باتیں ہیں، قبلہ اسے جوانی کہتے ہیں۔ اسی جوانی کو لوگ زندگی کا ماحصل سمجھتے ہیں، اسی کو اصلی عمر سمجھتے ہیں، دوسرے دور کو کسی یتیم کو ستا دو تو پرواہ نہیں، کسی گھر پہ آگ لے کے چلے جاؤ تو پرواہ نہیں، لوٹ لو، مار لو، پکڑ لو، بس یہ دوسرے دور کی باتیں ہیں جوانی کی۔ ہم نے کہا چلو یہ زمانہ اچھا ہے، بڑا طاقتور ہے۔ اہل ملتان آپ کو یاد نہیں، میں نے ان چیزوں پہ پورے اشرے پڑھے ہیں کسی زمانے میں، یہاں اب تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو جیسا کچھ بھی ہے یہ دوسرا دور ٹھیک ہے، یہی رہے تو اچھا ہے، مگر توبہ کرو، تھا تو ہوشیارہ طاقتور مگر بے وفا، چھوڑ کے چلائیے، جوانی بھی چلی گئی، دوسرا دور بھی چلا گیا، اب تیسرا آ گیا، تیسرے سے واسطہ پڑا، نہ اس میں بچپن جیسا بھولا پن، نہ جوانی جیسا جوش، تیسرے میں بات یاد نہیں رہتی، دماغ کام نہیں کرتا، حوصلہ ہے نہیں، یہ تو زندگی کا تیسرا دور ہے، ذرا بڑھاپا، حوث بڑھ جاتی ہے، جی چاہتا ہے یہ بھی اکٹھا کر لو، وہ بھی جمع کر لو، وہ بھی اکٹھا کر لو، مگر جن پہ عقل کام نہیں کرتی۔ آپ کبھی کسی بوٹے کی الماری دیکھیں، نوٹوں کی جگہ کاغذ رکھے ہیں، کاغذ کی جگہ نوٹ رکھے ہیں، تمباکو کی جگہ چینی رکھی ہے، چینی کی جگہ تمباکو رکھا ہے، بابا یہ کیا کیا کہ بابا یہ تیسرا دور ہے، جمع تو کر لیا، ترتیب بگڑ گئی۔ یہ دور کی بات ہے، جو کچھ دلا کھانی سب کا بلغم بنا دینا، نہ خون بننا، نہ سودا، نہ سفرا، نہ کچھ بلغم بننا، اور جنہیں حصہ نہیں ملا انہوں نے بغاوت کر دی اور تیسرا دور ختم ہو گیا۔ اب چوتھا دور آیا جسے کہتے ہیں موت، ہے موت۔ اس سے پہلے دور میں بھی ڈرے، دوسرے میں بھی ڈرے، تیسرے میں بھی ڈرے، جب واسطہ پڑا اس چوتھے سے موت سے تو پتا چلا کہ وہ تینوں تو بے وفا تھے بچپن میں، جب یہ تو ایسا وفادار ہے چوتھا، تو یہاں سے جو ساتھ ہوا تو قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، نظام میں ساتھ، آخرت میں ساتھ، حساب کتاب میں ساتھ، اب اس نے ساتھ نہیں چھوڑنا۔ چوتھے کی خصوصیت ہے، ان تو بلا وجہ چوتھے تو کبھی ساتھ ہی نہیں چھوڑتا، ہر جگہ ساتھ ہے۔ اسی واسطے
کسی نے نہیں کہا بچپن کو برحق، کسی نے نہیں کہا جوانی کو برحق، کسی نے نہیں کہا بڑھاپے کو برحق، کس نے کہا موت برحق ہے، اس چوتھے کو برحق کہا ہے، ایک نے کسی نے باقی کو برحق، موت برحق۔ یہ ہماری زندگی ہے قبلہ، یہاں آئے تو موت آئے گی، بولو بھائی آئے گی، آئے گی موت، پکی بات، ضرور آئے گی، کوئی سنت بچنے کی نہیں، آئے گی ضرور آئے گی، پکی بات، بچ سکتے نہیں۔ کب آئے گی؟ یہ تو آپ نے کیا ضرور آئے گی، بھائی یہ بتا دو کب آئے گی، بولو۔ یہ پتہ نہیں، یہ نہیں پتا کب آئے گی، آنے کا وقت نہیں معلوم، آئے گی ضرور۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ موت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جس کا آنا ضروری ہو، جس کا آنا برحق ہو، اس کے آنے کا وقت نہیں معلوم ہے، کب آئے گا پتہ نہیں، کب آئے گا معلوم، آنا ضروری ہے، آنا۔ اس لیے ہر وقت انتظار میں رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کب آ جائے۔ ان دوروں میں دنیا میں رہ کے ہمارا بھیجنے والا پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں بیکار بھیجا، کہ جوانی بچپن بڑھاپا یہ سب یوں بیکار گزارے، یہ تم سے کوئی مقصد بھی تھا، کوئی کام بھی تھا؟ بولو بھائی، بیکار نہیں، تم بیکار بھیج گیا، بولو، پتہ نہیں کیا کہتے، میں سنتا ہی کچھ نہیں۔ کیوں بھیجا ہمیں نہ دنیا میں، کیوں بھیجا؟ اگر آپ میں ہمت ہو تو بھیجنے والے سے جا کے پوچھ کے آؤ کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے، کیوں بھائی کوئی تیار ہے جانے کے لیے اللہ کے گھر پوچھنے کے واسطے؟ کوئی جانے کو تیار ہے؟ نہیں۔ اور اگر کسی کو زبردستی بھیج دو تو واپس نہیں آتا بتانے کے لیے۔ ایسا اللہ کے گھر کا راستہ ایسا ون وے ٹریفک ہے کہ جا تو سکتے ہیں، آ نہیں سکتے۔ کہیں دنیا میں ایسا اچھا ون وے ٹریفک نہیں، شاید چاہیے جا سکتے، آ نہیں سکتے۔ کچھ پتہ نہیں کیوں آئے تھے، کیا بات، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری صحت بہت ختم ہو گئی، مجھ سے بات نہیں ہوتی، میرے دماغ میں بہت تکلیف ہے۔ خدا کے فضل سے 12-14 بتانے والے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے۔ آپ لاوارث نہیں ہیں، آپ کے 12-14 بتانے والے وارث ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے؟ آپ خدا کے فضل سے لاوارث نہیں ہیں، آپ کے وارث ہیں۔ آپ لاوارث، اپنے وارثوں سے پوچھو، اپنے مالکوں سے پوچھو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو سنیں۔ وہ آپ کے وارث ہیں، وہ آپ کے مالک ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ذکر آل محمد ہوتا ہے، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ آل محمد کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کریں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ بھائیو یاد رکھو، میں ختم کرتا ہوں بات،
مر جاؤں گا تو یاد رکھنا اس فکرے کو میرے